کل جو ہم نے مصائب کی جانب توجہ دلائی اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اشرف الانبیاء اور جناب سیدہ کا جو رابطہ ہے وہ کسی عام بیٹی اور باپ کا نہیں ہے. کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، جبکہ ائمہ کا نور ہے بلا شک، اور یہ روایتوں میں ہے کہ ان کی خلقت جنت کے پھل سے ہوئی ہے. تمام معصومین کی خلقت جنت کے ایک پھل سے، یعنی جنت کے خاص نور سے ہوئی ہے. لیکن کسی کے بھی والد کو وہ نور زمین پہ آئے ہیں، لیکن کسی کے بھی والد کو وہ نور دینے کے لیے معراج پر نہیں بلایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلقت سے پہلے بھی جنت سے پھل آیا کہ جس میں ان کا ایک خاص نور تھا. ایک نور وہ تھا کہ جو صلب میں تھا، ایک نور وہ، اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ کون سا نور ہے کہ جس سے ان کے جسم کی خلقت ہو رہی ہے، اس کے لیے جنت سے پھل آیا. لیکن حضرت عبداللہ کو معراج نہیں ہوئی. حضرت مولا امیر المؤمنین کی خلقت کے لیے بھی جنت سے پھل آیا، لیکن حضرت ابو طالب کو معراج نہیں ہوئی. نہ خود حضرت عبداللہ کو معراج ہوئی، نہ حضرت ابو طالب کو معراج ہوئی، نہ امام حسن و امام حسین کے لیے مولا علی کو ہوئی. اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے یہاں معراج ایک نہیں ہے، 200 سے زیادہ ذکر ہے، اور 200 بھی کوئی لمٹ نہیں ہو، اس سے بھی زیادہ شاید. اور معراج جو ہے ہمارے یہاں شیعوں میں جسمانی ہے، روحانی نہیں کہ سوتے سوتے پہنچ گئے. یہ خود ایک سازش تھی دشمنان اہل بیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو روحانی بنا دو، یعنی سوتے میں ہوا ہے ادھر ادھر. تو سوتے میں تو بہت سارے لوگ بہت ساری جگہ ہوا آتے ہیں. نہ خود فزیکل معراج تھی، جاگتے میں تھی، اور ایک نہیں تھی، کئی تھیں. لیکن جو ایک خاص معراج تھی وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھی تھی. اور اس کے لیے حکم یہ تھا کہ اب آپ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے جدا ہو جائیں. پھر معراج نصیب ہوئی، اور معراج میں جانے کے بعد جو روایتوں میں بیان ہوا کہ سدرۃ المنتہا پہ ایک درخت، اب یہ یاد رکھیں کہ جنت کی بات ہو یا معراج کی بات ہو یا باقی روایات کی بات ہو، اس میں جو جن چیزوں کا ذکر ہے وہ فقط ذکر کی حد تک ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. جنت میں دودھ کی نہر ہوگی، اس کے کیا معنی ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، فقط یہ الفاظ ہیں. حور کیسی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، فقط الفاظ ہیں. جنت کی چھاؤں کیسی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، فقط الفاظ ہیں. کہ جس کی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ سے کہا جائے آم کا ذائقہ لکھ کے دیں، لکھ سکتے ہیں؟ جو لکھ سکتا ہو کل لکھ کے لائے. میٹھا ہے یعنی شکر ہے، کھٹا میٹھا ہے یعنی اورنج جیسا ہے. سب سے زیادہ پھل کون سا کھاتے ہیں ہم لوگ؟ اگر دیکھا جائے ہمارے پیٹ میں سب سے زیادہ وہی گیا ہوگا. ذائقہ نہیں لکھ سکتے، کیلے کا ذائقہ نہیں لکھ سکتے. بالکل اسی طرح سے جب ہم اس دنیا کی چیزوں کو، بہت ساری چیزوں کو کلیئر نہیں کر پاتے، تو جنت اور جہنم اور جو چیزیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے وہ حق ہیں. حتیٰ جو ثمرات جنت ہیں اس کے لیے قرآن مجید میں کیا ہوا ہے؟ اتوبہ متشابہہ، یعنی یہ پھل ہیں دنیا جیسے ہیں، لیکن کھانے کے بعد یہ والے نہیں ہیں کہ وہاں اگر سیب رکھا ہے تو یہی والا سیب ہے. نہ، وہ سیب جیسی چیز ہے. قرآن میں اس کو ثمرات کہا گیا ہے، روایتوں میں ان کے نام بھی لیے گئے ہیں، لیکن وہ دنیا جیسے نہیں ہیں. بس جب تک اس عالم میں ہم نہ چلے جائیں ہمیں نہیں پتہ چلے گا جنت کیا ہے جنت، اس کی نعمتیں بھی حق ہیں، لیکن وہ کیا ہیں وہ اس عالم میں نہیں پتہ چلے گا. اور جو فضائل معصومین علیہم السلام ہے وہ بھی ہمیں اس عالم میں نہیں پتہ چلیں گے. فقط ہم نام لے سکتے ہیں لیکن اس کو محسوس نہیں کر سکتے. بس وہاں پر ایک درخت ہے سدرۃ المنتہا پہ کہ اشرف الانبیاء کی پوری توجہ اس درخت پہ ہے. اور درخت ہدف نہیں ہوتا، تمام ملائکہ کی توجہ اشرف الانبیاء کی جانب ہے، اشرف الانبیاء کی توجہ درخت کی جانب ہے. درخت میں ایک پھل ہے، اس پھل کے ذریعے سے اشرف الانبیاء کی میزبانی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اور اس پھل میں نور ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا. بس وہ پھل زمین پہ نہیں آیا، اس کے لیے اشرف الانبیاء کو جانا پڑا. عام باپ کو نہیں، نبی کو، عام نبی کو نہیں، رسول کو، عام رسول کو نہیں، اولو العزم کو، کسی اور اولو العزم کو نہیں، بلکہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور جب بھی اشرف الانبیاء کو معراج یاد آتی تھی تو جناب سیدہ کو اپنی آغوش میں لیتے تھے. جب بھی اشرف الانبیاء کو
معراج کی وہ خوشبو یاد آتی تھی تو جناب سیدہ کا ہاتھ سونگھتے تھے، کبھی ان کو اپنے گلے سے لگا کے ان کے بالوں کو سونگھتے تھے. اور القاب جناب سیدہ میں سے ایک لقب کیا ہے؟ ریحانۃ الرسول، رسول کا پھول. کیوں کہ وہ سونگھتے تھے باقاعدہ. وہ سونگنا وہ نہیں تھا جو عام باپ عام بیٹی کو سونگے، وہ سونگنا اشرف الانبیاء کا، رحمت للعالمین کا سونگنا تھا. کس کو؟ جناب سیدہ کو. اور ایک یاد تازہ ہوتی تھی اس خاص معراج کی. بہت ساری معراجیں تھیں، اس خاص معراج کی. اور جناب سیدہ کے احترام میں جیسے ہی ان کو دیکھتے تھے تو قام الیہا، کھڑے ہوتے تھے اور آگے بڑھتے تھے. جیسے ایک دفعہ ہوتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ ہوتا ہے کھڑے ہو کے ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کے بعد آپ ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اور اپنے ساتھ لا کے اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اور اس کے بعد اپنے سینے سے لگاتے تھے. کبھی بالوں کو سونگھتے تھے، کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے، اور کبھی ان کے گلو مبارک کو سونگھتے تھے. ان کو معراج یاد آتی تھی. یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس میں ایک ایسی کیفیت تھی کہ جو کہیں نہیں تھی. اب تصور کریں کہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، عام باپ نہیں ہے، نبی، عام نبی نہیں، رسول، عام رسول نہیں، اولو العزم. اور اولو العزم میں بھی کون؟ خاتم الانبیاء، اشرف الانبیاء. لیکن جب انہیں جناب سیدہ کی صورت میں نعمت دینا تھی تو معراج پر بلایا، اور جب نعمت مل گئی اور دنیا میں اس نعمت نے قدم رکھا تو حکم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر، کہ اے میرے حبیب. کس سے مخاطب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اشرف الانبیاء سے، رحمت للعالمین سے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے خیر کثیر فاطمہ کی ذات ہے. جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے رحمت کون ہے؟ اس کے لیے خیر کثیر کون ہے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات.